أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز مہمانان گرامی، شرکائے محفل اور اس پروگرام کو تشکیل دینے والے لوگ، میں بالخصوص اس پروگرام کو ارینج کرنے والے لوگوں کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس طرح کے پروگرامز کی جتنی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ تھی۔ رالا صاحب نے ذکر فرمایا، ان کی طرح کا ہی میرا ایک عزیز ساتھی اس قانون کے شعبے سے منسلک ہے، اس کی طرف سے آج ایک ویڈیو مجھے بھیجی گئی۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ لوگوں کا نہ صرف شکریہ ادا کرنا چاہیے بلکہ آپ کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ نے اس طرح کے عظیم مقصد کے لیے اس طرح کی مجلس کا انعقاد کیا۔ ویڈیو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ ایک کمپیر کسی شہر میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہے 23 مارچ کی اہمیت کیا ہے، تو میرے لیے، ہماری اس قوم کے لیے، خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ مقام شرم ہے کہ ایک بھی بندہ نہیں بتا سکا کہ یہ 23 مارچ کیا چیز ہے۔ ایک بندے نے جواب دیا کہ یہ 23 مارچ قرارداد پاکستان ہے جو 1947 میں منظور کی گئی۔ اس تناظر میں آپ لوگوں کا اس پروگرام کا انعقاد کرنا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کم و بیش کچھ 40 سال پرانی آپ نوجوانوں کی ایک امانت لیے پھرتا ہوں۔ آج میں ضرور اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی سہولیات نہیں تھی جو آج موجود ہیں۔ اس زمانے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ٹی وی کی سہولت اس طرح نہیں تھی۔ ہمارے پاس اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے ریڈیو ہی ایک واحد ذریعہ تھا، اور اس زمانے سے متعلق کوئی بندہ بیٹھا ہو تو میری بات کو سیکنڈ کرے گا کہ اس زمانے میں 2 بینڈ کا ریڈیو جب کوئی بندہ سعودی عرب سے پاکستان آتا تو اس سے سوگات کے طور پر یہ فرمائش کی جاتی تھی کہ 2 بینڈ کا نیشنل پیناسونک ریڈیو جو ہے وہ ہمیں لا کے دینا ہے آپ نے۔ اب یہ چھوٹا سا ریڈیو ہوتا تھا، ایک کتاب کے برابر تھا۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کرکٹ کا آپ نوجوانوں کو بھی کریز رہتا ہے، ہمیں بھی تھا، اور میں جب ڈپارٹمنٹ میں جاتا، اپنی کلاس میں جاتا تو میں کتابوں کے اندر وہ ریڈیو لکھ کے رکھ کے لے جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی کلاس آف ہوتی تو میں ریڈیو لگا کے، جس دن میچ ہوتا میں پچھلی لائن میں بیٹھتا، جیسے ہی ٹیچر گیا فٹافٹ ریڈیو آن کیا، اپڈیٹنگ میچ کی، اور مجھے یاد ہے کہ ساتھیوں کو پتا ہوتا تھا جیسے ہی ٹیچر باہر جاتے اگلی رو سے بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے کو منہ کر کے ایک ہی سوال کرتے کی بڑے یہ ظاہر دلچسپی۔ میرے ایک دوست ہیں چشتیہ میں کے رہنے والے، بنیادی طور پہ بہاولپور ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، میاں افضل صاحب ان کا نام ہے۔ میں اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے رہتے تھے۔ یہ آپ میں سے کچھ ساتھی کبھی اسمبلی سے ساتھ ہی، پنجاب اسمبلی کے،
تو وہاں منو گروپ آف انڈسٹری ان کا ہیڈ آفس ہے، تو وہ وہاں اس کا آڈٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. مجھے کہنے لگے کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوگا، ہماری کلاسیں جو تھیں انارکلی کے ساتھ کورٹ کیمپس ہوتا تھا وہاں ہوتی تھی، کہنے لگے کہ آپ ادھر سے نیو کیمپس جانے کی بجائے ادھر میرے پاس آ جائیے گا، دوپہر کا کھانا یہیں اکٹھے کھائیں گے اور شام کو پھر واپس چلیں گے. میں وہاں سے پیدل چلا. اس زمانے میں طالب علموں کے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس زمانے میں تو طالب علموں کے پاس پیسے ہی کہاں ہوتے تھے. میں وہاں سے پیدل چلا، ریڈیو میرے پاس تھا، میں نے کمنٹری لگائی ہوئی تھی اور میں سنتا جا رہا. منو گروپ آف انڈسٹری کا جو آفس تھا اس سے میں مشکل سے کوئی 1-2 ایکڑ پیچھے تھا. ایک بابا جس کی عمر کوئی 70 75 80 سال کے لگ بھگ ہوگی. آج بھی کرکٹ ایسا کھیل ہے گو کہ اتنا مقبول ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سے بزرگ جب کرکٹ کی بات کرتے تو کہتے ہیں او یار کی کڑیاں والا کھیل تسی کھیلن ڈے، کوئی جوان والا مرد والا کھیل کھیلیا کرو. اب بھی یہ بات کرتے ہیں. تو اس زمانے میں کرکٹ جو تھی یہ قطعاً پاپولر نہیں تھی، اور ایک بزرگ جو 70-80 سال کا بزرگ ہے سائیکل پہ جا رہا ہے، اس نے مجھے روکا. مجھے کہنے لگا بیٹے میں کی بڑھے. اب میں تو سرپرائز حیران رہ گیا کہ بابا کرکٹ میرے کو سوال کی کر رہے ہیں. میں نے اس کو کرکٹ کا تو کیا جواب دینا تھا. میں نے کہا بابا تینوں خیر ہے، تینوں کرکٹ لگی دلچسپی ہے. اس نے جو مجھے جواب دیا یہ امانت تھی جو میں آج تک لیے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا بیٹے مجھے میچ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نے یہ ملک جو ہے آگ اور خون میں سے گزر کر حاصل کیا ہے، ہم نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بیٹیوں اور اپنی ماؤں کی عزتیں قربان کی ہیں اس کے لیے. آج مجھے کسی نے بتایا کہ ہندوستان کے میچ ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان بھلے دنیا سے ہار جائے لیکن ہندوستان سے نہیں ہارنا. ہم نے آج ہماری نسل کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پاکستان آپ کو ملا ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں آپ کو دیا گیا. اس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، آگ اور خون کے دریا کراس کر کے وہ یہاں پہنچے. میں کچھ تھوڑا شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہ باتیں کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا، اور میں بجا طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس بات کا جذباتی ہونا بھی چاہیے. تو یہ تو پاکستان کی بات تھی، نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا. نظریہ پاکستان کا میرا بیٹا ہے، یہ عمران ہے. تو بیٹے تو اللہ کا فضل ہے، جب میں باہر نکلتا ہوں، میں باہر جب مجھے سے کوئی بندہ پوچھتا ہے نا، کوئی بندہ مجھ سے پوچھو کہ کہاں رہتے ہیں جی، میں اس کو کہتا ہوں کہ 25-30 سال کا 20-25 سال کا کوئی بچہ آپ روک لیجئے گا، اسے کہیے گا طارق گل کہاں رہتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا کہ طارق گل کہاں رہتا ہے. یہ سارے میرے بیٹے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں، تو ان لوگوں کو ان چیزوں کا بتانا بہت ضروری تھا. تو یہ عمران نے 2 قومی نظریے کی بات تو کر دی ہے. 2 قومی نظریہ ہے کیا؟ 2 قومی نظریہ بالکل وہ تعلیمات ہیں جو میرے نبی نے اسلام کی تعلیمات میں بتائی. یہی 2 قومی نظریہ. جب پاکستان آزاد ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو فرمایا کہ اب یہ پاکستان اکبر اعظم کے ان کے نقش قدم پر یہ پاکستان چلے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرے بہت سے بچے جو ان کو یہ پتہ نہیں ہو کہ اس نے یہ حوالہ کیوں دیا تھا اکبر اعظم. اکبر اعظم نے یہاں ہندوستان میں ایک نیا آئین بنایا تھا، اسلام بنایا تھا، اس کو آئین دین اکبری کے نام سے ایک نیا دین یہاں شروع کر دیا تھا. اس لیے اس نے انگریز نے اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ اس دین اکبری کے مطابق اکبر بادشاہ کے طرز عمل پر چلتے ہوئے اس کے مطابق چلے گا. تو قائد اعظم نے فوراً اس بات کا جواب دیا تھا اٹھ کر. اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس ماڈل 1400 سال پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ ماڈل رکھ دیا ہے، اور یہ پاکستان اس ماڈل پہ چلے گا، یہ اکبر کے ماڈل پہ نہیں چلے گا. عزیز طلبہ، میرا بھائیوں جیسا بیٹا ہے افضل نرالا، اس نے بات کر دی کہ اس مذہب کی حفاظت، نظریہ ختم نبوت کی حفاظت، یہ تو
ہم تو اگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو میرے مالک نے اس بات کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا وہ دنیا میں رذیل و ذلیل ہو گئے, اور جنہوں نے اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کی وہ آج بھی غازی علم الدین کی شہید کی شکل میں اور یہ ملک کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے. ہمارے ذمہ اس کی حفاظت یا اس کے لیے کام کرنا ہمارے ذمہ ہے, لیکن یہ ملک جو ہے یہ ڈیوائن آرڈینڈ ایک ریالٹی ہے. میں دوستوں کو اس حوالے سے دو ایک باتیں بتا کر ٹائم شاید مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ اسلام لے رہا ہوں, لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوں ان حقیقتوں کا ادراک کو, ان چیزوں کا پتہ چلے. یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ حاصل ہوا اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. اور کوئی بھی اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا, آپ تاریخ دے لیں, انڈیا خلاف ہے, امریکہ خلاف ہے, اسرائیل خلاف ہے, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے حق میں بتا دیں, لیکن اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم ہے اور انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اب توانا صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے, الیکشن کی آمد ہے, انگریز کا پٹھو ہے, انگریز کا خود ساختہ اس کا خریدا ہوا غلام ہے. ہمارے ملک میں اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی چلتا ہے کہ بندوں کو کام لینا, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, ان کو پھسلایا جاتا ہے, ان کو لالچ پیش کیے جاتے ہیں. تو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب, میں ان کی ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. توانا صاحب نے ان کو, اس زمانے میں مسلم لیگ کے صدر تھے, ان کو پہلے تو ان کو ڈرایا, تو خواجہ صاحب نے ان کو جو جواب دیا وہ ذرا سن لیجئے گا. انہوں نے کہا میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کے 99 نام پڑھے ہوئے ہیں, ان 99 نام میں خضر توانا تو کہیں موجود نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے لالچ کے طور پر انہوں نے کہا 6 مربع زمین دیتے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا جناب یہ تو ہماری اپنی زمین ہے جہاں سے 6 مربع دے رہے ہو, تم تو انگلینڈ میں بھی 6 مربع دو تو میں اس بات کا سودا نہ کروں. آج ہمیں کوئی بندہ کہہ دے, آج ہمیں کوئی بندہ کہہ دے انگلینڈ کا ویزا آ رہا ہے, امریکہ کا ویزا چاہیے, سب کچھ ماں باپ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں جناب بالکل ہم 6 مربع زمین ہونا تھا ادھر انگلینڈ میں بھی دو, پھر بھی اس بات کا سودا نہ کریں. اب ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے, میں اصلی پوائنٹ پر اب آ رہا ہے. ہمارے پنجاب کا کلچر ہے جب تقریباً بہت سے ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایک ٹیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں موجود بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن کے شعبے سے منسلک ہیں, تو پھر ہمارا کلچر ہے کہ ہم ان لوگوں کی ماؤں بہنوں ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے جاتے ہیں, اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اگلے فریق کے گھر. کیوں ہمارا کلچر ہے ہم سب لوگوں کو گھر سے اٹھا دیتے ہیں, ہم بیٹیوں بہنوں کو گھر پہ آئے ہوئے ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. تو ٹوانا صاحب نے اپنے خاندان کی خواتین کو, بہنوں بیٹیوں کو خواجہ صاحب کے ہاں بھیجا. خواجہ صاحب نے فرمایا یہ بات جو ہے وہ مجبوراً مجھے کرنی پڑ گئی ہے, بیٹیوں تم آئی ہو. عالم مکاشفہ میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد علی کو حاضر کیا جائے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پینٹ شرٹ میں ایک نوجوان جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو. پاکستان کا جھنڈا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. جس کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے باپ کے ہاتھ میں تھمایا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل و کرم سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی. میں آخر میں بڑی جٹاکا انداز میں تھوڑی سی بات کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید میرے دل کی بات اور دل سے نکلی بات جو ہے اس کا اثر اور دل تک شاید پہنچ جائے.
ہم اپنے وسیع میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، دیکھو برا کام جو میں کروں گا افضل درالہ کرے گا، عمران کرے گا، بھائی صاحب کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، نعیم کرے گا، سعیدی میں ریسٹورنٹ بیٹھا ہوا یہ کرے گا، سب کے لیے غلط کام سب کے لیے برابر ہے، لیکن میں کروں گا، میں بطور استاد شاید زیادہ اس پہ اعتراض ہوگا۔ اچھے خاندان کا بندہ جب غلط کام کرتا تو ہم کہتے ہیں یار تینوں تو زیب ہی نہیں رکھتا۔ ہمارا خدا اس زمانے بھر کے خداؤں سے سب سے بڑا، ہمارا نبی، اس سے بڑا انسان اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ بنایا ہی نہیں۔ خدا دیو بندیو دو بڑیاں دے نال نسبت ہے، اے منافقتاں چھڑ کے تے اسلام دی طرف آ جاؤ۔ پھر دیکھنا یہ بچہ اجاز یہاں تقریر کر رہا تھا تو کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں جناب نعیم بھائی پرٹیکولرلی اس حوالے سے ایک بات کر کے آپ کا اجازت چاہوں گا۔ باتیں تو اس حوالے سے میرا جی چاہتا تھا کہ آج آپ مجھے بولنے ہی دیتے شام تک تو، لیکن میں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے صرف ایک بات کروں گا۔ قادسیہ کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، دشمن پاکستان کی فوج کو مسلمانوں کی فوج کو گھیرے میں لے رہا ہے، اور یہ درمیان میں ایران کا علاقہ نہاون کے ایریا کو نعیم صاحب بات کو اور بھی سارے لوگ پک کریں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ان پڑھ تو نہیں بیٹھے ہوئے یا سارے لوگ، یہ ذرا بچہ میرا ڈیبیٹس میں متعلق رہتا تھا اس لیے میں اس کو پرٹیکولرلی، اللہ کا ایک بندہ مدینہ پاک میں ممبر پہ بیٹھ کر وہاں سے ہدایت دیتا ہے، یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ کوئی ٹی وی نہیں تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، یہاں سے بیٹھا ہوا 500-600 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر ہونے والے واقعے کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے ہاتھ پر وہ اس کے سامنے، اور پھر جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آج تو ٹیلی فون ہوگا نا، 1 منٹ پہ واٹس ایپ پہ امریکہ 1 سیکنڈ میں مل جاتی ہیں باتیں۔ 1 مہینے کے بعد قاصد آتا ہے میدان جنگ سے اور آ کے اطلاع دیتا ہے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ اطلاع دینے کے بعد مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور بات کرتے ہی وہ کہتا ہے یار ایک دن تو عجیب واقعہ ہوا، کہتا ہم تقریباً دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے، اچانک ہمیں ایک آواز سنائی دی، ہم سب نے سنی، یا ساریہ الجبل۔ کہتا ہمارے جو جرنیل تھے انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، ہم نے اس پہاڑ کو پیچھے رکھ کے نئی صف بندی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ آواز جو نے مدینہ پاک میں بیٹھ کے دی تھی، وہاں 500 کلومیٹر دور یا 500 میل دور وہ بندے انہوں نے سنے۔ گلی گلی نگر نگر عمر، یہ ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ اب یہ بات زبان زدام ہوگی، پھیل گئی یہ بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھی وہ لنگوٹیا جو پہلے زمانے میں کٹھے رہتے تھے، اس کو جب یہ خبر ملی تو وہ مدینہ پاک آیا، اور اس نے مدینہ پاک آ کر وہ گلیوں گھوم رہا اور واضح دیتا عمر عمر کدھر ہو تم، عمر عمر۔ بھئی ان کے تو ساتھی تھے نا، برابر کے تھے۔ تو آگے سے حضرت عمر تشریف لے آئے تو اس کا مکالمہ ذرا سنیے۔ اس نے کہا عمر سنا ہے تو یہاں سے بیٹھا ہوا 500 کلومیٹر یا میل دور کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تو اور میں دونوں ہم اس وادی میں اونٹ چرانے جایا کرتے تھے؟ آپ نے کہا بالکل یاد ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تیرا اونٹ گم ہو جایا کرتا تھا، تجھے ملتا نہیں تھا اور تیرا باپ تمہیں اس بات پہ مارتا تھا؟ آپ نے کہا مجھے یہ بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ پھر میں تیرا وہ اونٹ جو تھا تمہیں ڈھونڈ کے دیا کرتا تھا؟
اور تیرے سے ایک گمشدہ اونٹ تو ڈھونڈا نہیں جاتا تھا، تو آج تو 500-600 میل دور بیٹھی ہوئی یہ باتیں یہاں سے بیٹھا بتا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس وقت میں تیرا یاد تھا، اب میں اللہ کے نبی کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت صحابہ زندہ باد، زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، یا رسول اللہ، یا علی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، آفیہ سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، برما سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہتے ہوئے آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، اس پروگرام کرنے والوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، اور مجھ جیسی ناچیز کو آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا اور یہ باتیں کرنے کا موقع دے دیا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پرانی چیزیں تھیں جو میں آج موقع مل گیا آپ تک میں نے پہنچا دی۔ میں آپ اس نبی کی امت سے ہیں جس امت میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی کہ ہم اس کی امتی بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی اہمیت کو سمجھو اور پھر اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے، بھائی اہمیت کو سمجھنا ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں آخر میں جاتے جاتے یہ جو اعزاز ہے جس کا ہم ادراک نہیں کرتے، ان الفاظ میں اس کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا۔ شاعر نے کہا تھا کسی اعزاز سے کم ہے کیا، کسی اعزاز سے کم ہے کیا کہ تیرے دیوانے کو عالم رویا میں تیری نسبت سے پکارے کوئی۔ میں تو کہتا ہوں مجھے عالم رویا میں اس حبیب پاک کی نسبت سے آواز دے دے، میری انشاءاللہ یہ دنیا اور اگلی دنیا دونوں میں انشاءاللہ سرخری ہو۔ بہت شکریہ سب لوگوں کا، اور صبر سے باتیں سننے کا، اس کے لیے خاص طور پر بہت شکریہ۔